اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنے نفس کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے اس قرآن پر، افسوس کی وجہ سے۔ یعنی اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کڑن ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی استطاعت کے مطابق پوری کوشش کرتے تھے اور اپنا دل کھول کر اپنی قوم کے سامنے رکھ دیتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ تم کھلی گمراہی میں ہو اور میری طرف اللہ تعالیٰ نے رائے حق بھیجی ہے، ہدایت بھیجی ہے، وحی بھیجی ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ کڑن ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی اس کی وجہ سے، اور یہ کڑن مسلسل رہتی تھی۔ ہمارے اور انبیاء کرام علیہ السلام میں یہی فرق ہے، ہم جو ہے وہ وقتی طور پر تھوڑا بہت جب دعوت کا کام کرتے ہیں تو ہمارے اوپر تھوڑا بہت اثر ہوتا ہے کسی کے حالات دیکھ کر، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کیونکہ آخرت کے اصل عذاب سے واقف ہیں، اس لیے وہ انسانوں کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے دور ہو رہے ہیں اور حق بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو انہیں اس کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے اگر یہ ایمان نہیں لائے تو اس آیت پر۔ یعنی یہ بتلانا تھا کہ دیکھو آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا کر گئے انسانوں تک، تو آپ اگر ایسی کڑن کریں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ آپ اتنا زیادہ کڑن نہ کریں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اچھے سے اچھے انداز میں حق بات کو میرے بندوں تک پہنچا دیں۔ اگر آپ نے پہنچا دی ہے آپ نے فریضہ ادا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی امتوں کے ساتھ بلائیں گے، یعنی ہر نبی اپنی جماعت کے ساتھ آئے گا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام میں ایسے بھی ہوں گے کہ کسی نبی کے ساتھ صرف ایک آدمی ہوگا، یعنی پوری زندگی میں ایک آدمی ایمان لایا، کسی نبی کے ساتھ 2 3 اور کسی کے ساتھ راحتن کہتے ہیں 3 سے 9 تک کی جماعت، یعنی 9 10 آدمی ہوں گے۔ اور بعض انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہوں گے جو صرف اکیلے ہوں گے، کوئی ان پر ایمان نہیں لایا پوری زندگی۔ تو یہ نہیں ہے مطلب کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا تھا، وہ اس کے پیغام کو انصاف کے ساتھ اور امانت کے ساتھ پوری جد و جہد اور کوشش کے ساتھ پہنچا چکے۔ اصحاب کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہوتے یا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیان کا موقع آتا تو فرماتے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ تک جو رسالت پہنچائی تھی قد بلغت الرسالہ، آپ نے اس رسالت کو ہم تک پہنچا دیا، وأدیت الامانہ، اور جو امانت اللہ تعالیٰ نے آپ کی سپرد فرمائی تھی کلام اللہ کی، آپ نے بالکل ویسے ہی ہمیں سپرد کر دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ وجاہدت فی اللہ حق جہادی، اور آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، جد و جہد کرتے رہے، حتی جاءک الیقین، یہاں تک کہ آپ کو موت آ گئی، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ نے پوری اس کے لیے کوشش کی۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مشن ہوتا ہے، یہ ان کی کڑن اور فکر ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے تمام بندوں تک اللہ تعالیٰ کی بات کو پہنچا دے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پوری انسانیت ایمان لے آئے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایسی بنائی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے سامنے 2 راہیں مقرر کی ہے، یا شکر گزار بنے یا نافرمان بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتوں کی صفت پر پیدا نہیں کیا، فرشتے ایک صفت پر ہے۔ ایک صفت کا معنی یہ ہے کہ آپ اندازہ لگاؤ، مالک جو ہے وہ فرشتہ ہے
جو جہنم کا داروغہ ہے، جہنم کا ذمہ دار ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رضوان سے بھی ملاقات کروائی گئی۔ رضوان جو ہے وہ جنت کا ذمہ دار فرشتہ ہے، اور مالک سے بھی ملاقات کروائی گئی۔ تو مالک نے بالکل بھی مسکرایا نہیں آپ کو دیکھ کر، یعنی ملاقات ہوتی ہے پہلی ملاقات، اور وہ بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رب تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں فرشتے بھی آ گئے، جنت بھی آ گئی، جہنم بھی آ گئی، سب کچھ ہے۔ ان تمام میں سب سے اونچا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن وہ فرشتہ آپ کو دیکھ کر نہیں مسکرائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی صفت غضب پر پیدا کیا ہے، اپنی ناراضگی والی صفت پر پیدا کیا ہے، تو اس پر باقی ہے وہ۔ تو جو فرشتہ جس صفت پر پیدا کیا گیا ہے وہ اس سے الگ کچھ نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ اسی حکم کو بجا لاتے ہیں، ذرہ برابر اس میں خلاف ورزی کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ہم ایسے نہیں ہیں، ہمیں حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا، ہم دن میں چھپ کر کھاتے ہیں، ہمیں حکم دیا ہے نکاح کرنے کا، ہم زنا کرتے ہیں، بد نظری ہوتی ہے ہم سے، لیکن نکاح جو آسان راستہ شریعت نے دیا ہے وہ ہم نہیں کر پاتے، ہمیں حلال جو پاکیزہ روزی ہے وہ کھانے کا حکم دیا، ہم حرام کھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں پوری دھوکہ بازی کریں۔ تو دونوں میں کتنا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس صفت پر پیدا کیا ہے وہ فرشتوں والی صفت نہیں ہے، فرشتوں کو صرف ایک صفت پر پیدا کیا گیا ہے، دوسری صفت ان میں ہے ہی نہیں، جبکہ ہم میں دونوں صفات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، شیطانی صفات بھی اور ملکوتی صفات، فرشتوں والی صفات بھی۔ اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ راہ اختیار کرو گے تو تمہارے لیے کامیابی ہے، اور یہ راہ اختیار کرو گے تو تمہارے لیے ناکامی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، ہم جو چاہے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اچھا کام کریں گے اجر ملے گا، برا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ تو یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اس راستے کو بتانے کے لیے آتے ہیں، ان کی ذمہ داری اتنی ہے صرف انبیاء کرام کی۔ تو انبیاء تو یہ چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام بندے راہ ہدایت پر آ جائے، اور اس کے لیے وہ پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بندوں کے اختیار میں اللہ نے دیا ہے، وہ چاہے تو قبول کرے، نہ چاہے تو نہ قبول کرے، پھر قیامت کے دن حاضری ہوگی۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے اچھے اور فرما بردار بندوں کے درمیان اور نافرمان بندوں کے درمیان فرق کیسے کرتے؟ فرق بتانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کائنات کو بنایا ہے، حق اور باطل کے ساتھ۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اس کو اس کی زینت کے لیے بنایا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے فوری طور پر تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کے بعد ہم نے یہ تمام اس لیے بنایا ہے لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائے کہ ان میں سے کون اچھا عمل، اس زینت کو دیکھ کر بھی کون اچھا عمل کرتا ہے یہ دیکھنا ہے۔ یعنی اگر مال بھی آ گیا تو اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اس میں بھی ہماری آزمائش ہے، اور اسی طرح ہر چیز میں ہماری آزمائش ہے، اور یہ اس لیے رکھی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم قیامت کے دن یہ دیکھیں گے کہ کس نے اچھا عمل کیا اور ہمارے پاس آیا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے۔ یعنی انسان اس دھوکے میں نہ رہے کہ جو یہ زینت ہے وہ زینت ہمیشہ رہنے والی ہے، بلکہ وہ بھی ایک سپاٹ میدان ہو جائے گا۔ اور اس دن سے پہلے بندوں کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اچھے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ثبوت پیش کرے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہاں تک یہ کہنے کے بعد، کیونکہ مکہ کے کفار سوال کرنے والے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے یہ تمام باتیں ان سے کہی جا رہی ہیں کہ آپ کو کڑن ہو رہی ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائے رہے ہیں، آپ سے جو سوال کیا جاتا ہے آپ وہ سوال ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہم وحی کے ذریعے سے انہیں بتا دیتے ہیں تمام باتیں جو ان کی بات بتلانے جیسی ہے، پوری کرنے جیسی ہے، وہ تمام باتیں ہم پوری کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو آگے جو آیت آ رہی ہے، اس آیت سے ان کا جواب دینا، جو دوسرے سوال کا جواب ہے، وہ شروع فرما رہے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر ان لوگوں سے جو سوال کرنے والے ان کو بتلانا ہے کہ کیا یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ غار والے، اصحاب الکہف غار والے، والرقیم اور رقیم والے، وہ ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھے؟ یعنی وہ تمہارے لیے تو عجیب و غریب نشانی ہو سکتی ہے، ہماری کائنات میں ہمارے لیے یہ کوئی عجیب و غریب نشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو پوری کائنات کا علم ہے، اور وہ ہر دور میں ایسے واقعات پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جیسا میں نے کل ہی ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، یہ اصحاب کہف سے پہلے کا واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام والا، کہ ان کو 100 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل جو تھے وہ بہت پریشان کرتے تھے، بہت سوالات بھی کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب رمضان آیا تو یہ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں پورا مہینہ اعتکاف کا حکم دیا ہے، اور اعتکاف کے مکمل ہونے کے بعد جو ہے مجھے تورات ملے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک ہم خود نہ دیکھ لیں آپ کو تورات مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یہ ایسا کہہ رہے ہیں اللہ، تو کہا ان میں سے 70 آدمیوں کو ساتھ لے لو، ہر خاندان کا ایک آدمی لے لو۔ خاندان میں بھی چھوٹے خاندان ہو جاتے ہیں نا، بڑا خاندان پھر اس میں سے چھوٹے چھوٹے اس طرح، تو 70 آدمی جو بڑے ہو ان کے سردار، ان کو لے لو اپنے ساتھ، تاکہ یہ لوگ گواہ رہے، اس لیے کہ پوری قوم کو تو نہیں لے جا سکتے۔ پھر غیب پر ایمان کا رہا، غیب پر ایمان، ابھی ہمارے سامنے رب تعالیٰ جنت کھول دے اور جہنم کھول، پھر کہ ایمان لاؤ، تو مرتے وقت تو غیر مسلم بھی ایمان لے آتے ہیں سب کے سب، تو مرتے وقت کا ایمان اسی لیے معتبر نہیں ہے۔ ہاں، ان اللہ یقبل توبۃ العبد حتی یغرغر، حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ جب تک اس کی موت غرغرے تک نہ آ جائے، یعنی یہاں تک جو یہ روح ہے نا انسانی، وہ پیر کے انگلے سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پیر کے انگل سے نکلتے پہنچتی ہے یہاں تک کہ آنکھوں سے نکل جاتی ہے، آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہے، دیکھتی رہ جاتی، کھلی رہ جاتی، اس لیے آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے جب مردے کی وفات ہو جائے تو اس لیے کہ وہ ڈراؤنا لگتا ہے اگر آپ آنکھیں بند نہ کرو تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکرم بنایا ہے، اسی لیے ہمیں حکم دیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ بھائی میدان میں رکھ دو، چیلے آ کر کھا جائے گی، اس لیے کہ اس جسم کو اللہ تعالیٰ کو اس جسم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو گدھوں کے پیٹ سے، سمندر کی مچھلیوں کے پیٹ سے دوبارہ قیامت کے دن نکال لیں گے ہمارے پورے مٹیریل کو اور دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ لیکن انسان مکرم ہے، اس لیے ہمیں یہ کہا گیا ناخن بھی کاٹے تو اس ناخن کو جمع کر لو اور کسی ایسی جگہ رکھ دو، اچھا ہے دفن کر دو، دفن نہیں کر سکتے تو کسی ایسی جگہ ڈالو کہ کوئی جگہ ناپاکی نہ ہو، کسی کے پیر نہ پڑے، بیت بھی نہ ہو۔ اسی طرح اگر ہمارا کوئی جسم کا حصہ کٹ جائے تو اس کو بھی ایسے ہی دفن کرنا چاہیے جیسے ہم مردے کو دفن کرتے ہیں، یعنی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکرم بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، تو اس اکرام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو دفن کیا جائے۔ یہ لوگ جو جلاتے ہیں یہ ان کی اپنی یہ ہے۔ بہرحال تو یہ جو اصحاب کہف تھے غار والے، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ جو غار والے ہیں ان کا واقعہ آپ کے نزدیک عجیب ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر ساتھ میں چلے کہاں؟ کوہ طور پر۔ اب کوہ طور پر جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑے جب دیکھا کوہ طور کو تو اس شوق کی وجہ سے جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائے اور دوڑ کر جلدی چلے گئے۔ ان کو تو قدر کہاں تھی، اس لیے کہ بس ویسے ہی آئے تھے، ایمان تو تھا لیکن ایمان جو دیکھا ہوا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں سنا ہوا ایمان کمزور ہوتا ہے، دیکھا ہوا ایمان طاقتور ہوتا ہے۔ یعنی کعبۃ اللہ کے بارے میں جتنا دیکھنے والے کو یقین ہے اتنا جس نے سنا ہے اس کو نہیں ہے۔ وہ جو کیفیتیں ہیں روضہ شریف کی وہ آپ کو سن کر حاصل نہیں ہو سکتی جو وہاں دیکھ کر حاصل ہوتی ہے، تو وہ فرق ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہ پیچھے رہ گئے ان کو واپس بلانا ہے کہ رب تعالیٰ سے میری بات ہو رہی ہے، آپ ابھی پیچھے ہیں، تو کہا ہم نہیں مانیں گے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی جب تک کہ ہم بھی دیکھ نہ لیں۔ تو ان کو ایک بجلی گری آسمان سے، سب مر گئے، اسی جگہ پر موت آ گئی۔ اس پر یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا وہاں جو بیٹھے ہیں، 70 لاکھ تھے نا بنو اسرائیل، تو وہ سب کو کیا منہ بتاؤں گا میں، اس لیے کہ یہ مر گئے تو وہ تو میرا جی کھا جائیں گے۔ تو
تو یا اللہ آپ ان کو ان کی بیوقوفی کی بنا پر یہ سزا آپ ان کو دے رہے ہیں، لیکن میری خاطر آپ ان کو زندہ کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا 70 بنو اسرائیل کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسے واقعات پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غار والوں کا واقعہ اور رقیم والوں کا واقعہ یہ ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے ہیں، یقیناً تمہارے لیے عجیب و غریب ہوگی، ہمارے لیے یہ کوئی عجیب نہیں ہے۔ تو ایک تو غار والے تو اس لیے کہ وہ غار میں چھپے تھے، لیکن رقیم کا جو الفاظ آیا ہے، یہ رقیم کے لفظ کے بارے میں مفسرین نے دو باتیں لکھی ہے۔ پہلے زمانے کے مفسرین تو یہ لکھا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں جب کوئی گم ہو جاتا تھا تو اعلان کرتے تھے لوگ، ایک دوسری جگہ پر خط لکھتے تھے، بھیجتے تھے خط، اور پھر اگر نہیں مل پاتا تو یہ لوگ نہیں مل پائے تھے اس بادشاہ کی زندگی میں جس بادشاہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، جو آگے آئے گا قصہ انشاءاللہ۔ تو وہ بادشاہ نے کیا کیا تھا، اس ایک سونے کا وہ منگوایا، سونے کا پلیٹ، اور اس پلیٹ میں ان 7 آدمیوں کے نام لکھے اور خبر لکھی کہ بھائی یہ گم ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد رکھ دیا کہ میں تلاش کروں گا، اگر میں مر گیا تو میرے بعد آنے والا بادشاہ، یہاں تک کہ کوئی پردہ ملنا چاہیے۔ میں نے کل بھی آپ کو بتلایا تھا کہ جو انسان گم ہو جاتا ہے اس کے بارے میں زیادہ فکر ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمارے سامنے موت آ جائے یا قتل کر دیا جائے۔ تو ان کو اس کی فکر تھی کہ یہ کہاں غائب ہو گئے اچانک، تو اس لیے انہوں نے لکھ رکھا تھا۔ تو یہ لکھے ہوئے کو بھی رقیم کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو دوسرا جو لقب دیا ہے ان کو اس لیے کہ بھائی ان کے بارے میں تختی لکھی گئی تھی اس لیے۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس بستی میں یہ واقعہ پیش آیا اس بستی کا نام تھا رجیب، اس زمانے کی بستی کا نام رجیب تھا، اور رجیب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے کے لوگ رقیم کہتے ہیں، جیم کو قاف سے بدل کر بولتے تھے۔ اپنے یہاں بھی ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو ہم لوگ الگ بولتے ہیں، پالنپوری الگ بولتے ہیں، ایسا ہوتا ہے ایک ہی زبان میں۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے کے لوگ اس کو قاف سے بولتے تھے، اور جہاں یہ واقعہ پیش آئے وہاں کے لوگ اس کو جیم سے بولتے تھے۔ تو رقیم اور رجیب یہ ایک بستی کا نام ہے، یہ ان مفسرین کا کہنا ہے۔ جہاں تک ان لوگوں کا واقعہ ہے تو وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کل بیان کریں گے، لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ کس سال میں ہوا ہے یا کس زمانے میں ہوا ہے، تو وہ یہ بات پکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیش آیا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں اگر آپ کی بعثت کو گنا جائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ کو نبی بنایا گیا، تو مکمل 611 سال ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 611 عیسوی تھی، اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اس میں وحی آئی ہے۔ بعض نے 24 رمضان المبارک کہا ہے، بعض نے 21 رمضان المبارک کہا ہے، تو اس دن وحی آئی تھی، پہلی وحی۔ تو یہ 611 سال ہے، اس بیچ میں 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے ہیں۔ تو اب کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے 100-150 سال کے بعد، تب بھی اگر عیسیٰ علیہ السلام کے 150 سال بعد بھی ہم لے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 150-200 سال پہلے یہ لوگ اٹھ گئے تھے اور ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تو یہ ایک معمہ تھا، اس لیے کہ یہ زیادہ دیر تک رہے نہیں لوگوں کے بیچ میں، زندہ رہنے کے بعد شہر والوں سے ملاقات ہوئی جس کی تفصیل آئے گی کل۔ اس لیے یہ بہت عجیب و غریب واقعہ تھا اس زمانے کے لوگوں کے لیے، اس لیے انہوں نے اس کا سوال کیا تھا۔ تو یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ان پر ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ہمارے بہت سارے ساتھی جو ماسک پہنتے ہیں